बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ को हुकूमत की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो कि मशहूर ज़माना लीगी एक माफिया से तल्लक़ रखते हैं और अब एक नया स्कैंडल सामने आया है। और मैं आपको याद करवाता जाऊं कि जब ख्वाजा आसिफ के केस में एहतसाब अदालत के जज ने इनके बारे में रिमार्क्स दिए थे प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और कहा था कि इनकी मिली भगत से ख्वाजा आसिफ बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में हैं और वो जाली मेडिकल बनाकर उसको हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। मामला क्या है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और ये जो एक इतना बड़ा स्कैंडल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे अमरीकी शहरी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया गया है और CCP लाहौर ने बड़ा एक्शन लिया है। और इश्तिहारियों की गिरफ़्तारी के लिए टीमें लाहौर से गई थी मुल्तान में, और वहाँ फिर ख़ुद ही पकड़े गए, पुलिस वाले ही पकड़े गए और थाने में बंद हो गए। और साथ वज़ीर आला पंजाब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लादी गैंग को पकड़ा गया था और जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी उस पर जो पुलिस है उसको शाबाश दी गई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की तरफ से भी और IG इनाम गनी की तरफ से भी। इसमें यह कहा गया है कि लादी गैंग के जो सरगना उसको जहन्नम वासिल किया गया है और इस पर पुलिस वालों को मुबारकबाद पेश की। और CTD और ये पुलिस की काबिल फ़ख्र कारनामा है। और ये 41 के करीब वारदातों में मुलव्वस था और सफ़ाक कातिल था। इसके ख़िलाफ़ कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और अगवा के मुकदमात थे। इसने मोटरसाइकिल चोरी करने से अपनी वारदातें शुरू की थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अगवा बरे तावान तक पहुँच गए और इन्होंने इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर दहशतगर्दी मचाई हुई थी और पूरे अहले इलाका को इन्होंने हरासा किया हुआ था। आप जानते हैं कि सिंध में भी सिंध पुलिस भी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन अब तक सिंध पुलिस का ऑपरेशन पहले शुरू हुआ था और फिर सिंध पुलिस ने अपनी पुलिस को बचाने के लिए रेंजर्स की भी मदद ली थी, लेकिन अभी तक उनको इस लेवल की कामयाबी नहीं हुई कि किसी बड़े गैंग जिसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ उसका सरगना या उनका जो रहनुमा है, लीडर है, वो वासिल जहन्नम हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये CTD और पंजाब पुलिस की एक मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम एक कार्रवाई है कि जिसकी बुनियाद पर जो बड़ा दहशतगर्द है उसको मार दिया गया। दूसरी तरफ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आता है और ये पुलिस वालों की आप देख लें, इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में ये हालत है तो आम आवाम के साथ ये क्या करेंगे। मामला कुछ इस तरह से है कि लाहौर से एक तफ्तीशी टीम जाती है इश्तिहारियों को गिरफ़्तार करने के लिए। आप जानते हैं कि जब कोई इश्तिहारी हो जाता है तो जिस थाने के इश्तिहारी ज़्यादा हों तो उस थाने पर बड़ा प्रेशर होता है अफसरान की तरफ से, और इश्तिहारी को गिरफ़्तार करना, और जितने इश्तिहारी गिरफ़्तार करेंगे उस हिसाब से इनको फिर इनके स्टार्स में भी और इनकी जो आगे तरक्कियाँ हैं उसमें बड़ा किरदार होता है। और इनको हर महीने जो एक परसेंटेज दी जाती है या इनको हर महीने जो अप्रिसिएशन होती है वो इश्तिहारियों की गिरफ़्तारी का उसमें बड़ा किरदार होता है। एक टीम जाती है, तरीक़ाकार कानून ये कहता है कि जब एक थाने की पुलिस दूसरे थाने की हदूद से किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार करने जाएगी तो पहले उस थाने को उसमें इन्वॉल्व करेगी, वहाँ जाएगी, रपट दर्ज करेगी और उस रपट में लिखेगी कि फ़लाँ मुकदमा में फ़लाँ शख्स को गिरफ़्तार करने आए हैं, और साथ वहाँ से भी SHO को कह के चंद पुलिस एहलकारान को साथ लेके फिर छापा मारेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये डायरेक्ट जाते हैं और जो उस इलाका की पुलिस है उसके इल्म में भी नहीं होता और ये उसको वापस ले आते हैं और वहाँ से मुलज़िम गिरफ़्तार करते हैं। ऐसा ही वाक़या हुआ, मुल्तान गया और मुल्तान इन्होंने जाकर मुलज़मान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। वहाँ पर लड़ाई शुरू होगी, उस इलाका की पुलिस आई और पुलिस ने जो लाहौर से पुलिस की टीम गई थी उसको भी गिरफ़्तार कर लिया, मुलज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया और इकट्ठा एक ही हवालात में बंद कर दिया। जब हवालात में बंद किया वो ये बता रहे थे कि हम पुलिस के मुलाजिम हैं और हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर आए हों, आप हमें बंद ना करें। लेकिन SHO की कान तक जूं ना रिंगी और उन्होंने उस बात की तरफ तवज्जो ना दिया। और ज़राए के मुताबिक जिन मुलज़मान को गिरफ़्तार करने आए थे वही मुलज़मान तशद्दुद करते रहे, गालम गलूज करते रहे थाने में उस तफ्तीशी टीम पर जो लाहौर से गई थी।
جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو پھر سی سی پی او لاہور نے آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کی، پھر آئی جی پنجاب نے حکم دیا جو آر پی او ملتان ہیں ان کو، اور پھر ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کی سنوائی ہوئی اور وہاں جو پولیس والے تھے ان کو چھوڑا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک شرمناک واقعہ ہے پنجاب پولیس کے لیے، اور یہ اس متعلقہ ایس ایچ او کے لیے بھی جس نے ان کو بند کیا، اور ان تفتیشی ٹیم کے لیے بھی جو لاہور سے گئے تھے اور وہ پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر غیر قانونی طریقے سے وہاں سے ملزمان کو گرفتار کر رہے تھے۔ دوسری طرف جو امریکی شہری کا معاملہ ہے، اور امریکی شہری لاہور میں ہنجروال کا علاقہ ہے، وہاں پر وہ سرمایہ کاری کر رہا تھا اور اس نے ایک دفتر بنایا ہوا تھا، اور وہ امریکہ سے سرمایہ کاری کرنے آیا تھا، اور وہاں اس نے پرائیویٹ پاکستانی ایک مینیجر بٹھایا اور پوری ایک ٹیم تھی، بڑا آفس تھا، اور اس آفس میں اس مینیجر نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اس نے لاکھوں روپے کا سامان بھی چوری کروا لیا۔ وہ امریکی شہری سی سی پی او لاہور کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں عمران خان کے جو ایک وعدہ تھا، میں یہاں پر سرمایہ کاری کرنے آیا تھا، میں نے یہاں پر اپنی کمپنی بنائی اور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، اور میں قانون کے مطابق، پاکستان کے قوانین کے مطابق ٹیکسز ادا کرتا ہوں، میں سارا کام قانون کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن یہ پاکستانی مینیجر نے صرف یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں یہاں پر غیر ملکی ہوں، میرے آفس پر قبضہ کیا اور میرا سارا کچھ چرا لیا۔ فوراً سی سی پی او لاہور نے ایکشن لیتے ہوئے ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، فراڈ کا، چوری کا، قبضے کیا جو ہے اس میں، اور باقی دفعات شامل کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی پی او لاہور نے اگلے 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری طرف پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کی جو بے قاعدگیاں ہیں، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور یہ جو بیوروکریسی ہے وہی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے سے لگائے ہوئے تھے، اور پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل 21 جولائی 2018 سے MP1 پیکج کے تحت پرنسپل علامہ اقبال کالج کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی بند نہیں کی، پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں بطور ڈاکٹر، اور وہاں سے بھی پیسے لے رہے تھے، لیکن جو کانٹریکٹ تھا جس پر سائن کرنے تھے، جو اس 3 سالہ جو کانٹریکٹ ہونا تھا اس پر سائن نہیں کیے ہوئے، 3 سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں، سائن اس لیے نہیں کیے کہ وہ راضی نہیں تھے کہ وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل لگیں، کیونکہ وہ راضی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس پر سائن نہ ہو سکا۔ پروفیسر ڈاکٹر تجمل نے جو پیشکش تھی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل بننے کی وہ سرے سے تسلیم ہی نہیں کی، پھر بھی نہ صرف پرنسپل کے عہدے پر 3 سال سے براجمان ہے بلکہ پرائیویٹ پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق MP1 پیکج کے تحت پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل کی تعیناتی 2 سال کے لیے تھی جو گزشتہ سال ختم ہو چکی۔ اس سے بھی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ غافل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل کی تعیناتی کی شرائط تسلیم نہ کرنے کے باوجود پرنسپل شپ کے 3 سال 20 جولائی کو مکمل ہو رہے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے عہدے پر تعیناتی میں جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی، اب اداروں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے وہ پرنسپل ہیں جو آنکھوں کا تارہ ہیں شریف خاندان کے، اور جو جس طریقے سے جناح ہاسپٹل کے جو پہلے MS تھے یا جو پرنسپل تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے، انہوں نے بھی بڑا شریف خاندان کو نوازا۔ جب ماڈل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا، پھر جب جن ڈاکٹرز کو یہاں سے ڈپیوٹ کیا گیا جناح ہاسپٹل سے، نواز شریف کی جو جب میڈیکل بورڈ بنا تھا انہوں نے بھی بڑا نوازا، اور اب نیب نے بھی ایک پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے خلاف انکوائری شروع کی ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پر غیر قانونی بھرتیاں کی اور ٹھیکوں میں آپ نے گھپلے کیے۔ اب یہ اس لیے وہاں پر اس نے وہ تسلیم نہیں کیا، یا قانونی طور پر یہ وہاں پر اس نے اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ لیٹر نہیں لیا، پیسے لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے کہ اگر کل میرے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو میں تو کہوں گا کہ میں تو یہاں پر لیگلی تھا ہی نہیں، تو میں اس لیے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں بطور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج۔ لیکن یہ ان کو بات علم میں ہونی چاہیے کہ وہ جو 2 نمبری کرتے رہے، ساتھ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے رہے، ساتھ تنخواہیں بھی لیتے رہے، اب ان کو معافی نہیں ملنے والی، اور اب سارے معاملے پر ان کو جواب دینا ہوگا۔ سوات میں نواز شریف کے نام پر ایک کڈنی ہاسپٹل تھا، اور امیر مقام جو کہ نون لیگی رہنما ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس ہاسپٹل کے بنانے میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ نواز شریف نے اپنے پلے سے کوئی پیسے دیے، نہ ہی یہ جو حکومتی فنڈ سے بنا، بلکہ یہ ایک غیر ملکی شہری نے، ایک ویلفیئر کی آرگنائزیشن تھی، اس نے بنایا۔
سوات کے لوگوں میں ایک دکھ پایا جاتا تھا کہ یہ سوات کا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک عام شخص نے، ایک عام آرگنائزیشن نے یہاں پر ہاسپٹل بنایا ہے، نواز شریف کا کیوں نام رکھا گیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی زندہ شخص کے نام پر کسی بھی سرکاری عمارت کا نام نہیں رکھا جائے گا۔ اتنا بڑا بلنڈر کیا، اور اس کے باوجود نون لیگی حکومت نے جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ نام تبدیل کریں، تو جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں امیر مقام، انہوں نے بھی وہاں پر طوفان بدتمیزی اٹھایا، اور مریم اورنگزیب نے بھی، انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نواز شریف کے نام کی تختیاں اتاری جا رہی ہیں۔ نواز شریف نے جو قوم کی خدمت کی، بھئی بھلے کون سی خدمت کی، ایک پرائیویٹ ایک آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کی، انہوں نے ہاسپٹل بنایا اور آپ نے وہاں جا کے اپنے نام کی تختی لگا دی، یہ آپ نے خدمت کی ہے اور آپ نے ایک اللیگل کام کیا ہے۔ اور بالآخر جو منظوری دی گئی تھی خیبر پختونخوا کیبنٹ کی طرف سے، اس پر آج عمل درآمد ہوا ہے، اور اب وہ نام تبدیل کر کے اس کی جگہ پر جو نام رکھا گیا ہے میاں گل عبدالحق جہاں-زیب، یہ آخری ولی ہیں سوات کے، آخری والی ہیں سوات کے، اور ان کو بڑی عزت اور ان کا ایک بڑا وہاں پر نام ہے، اور لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ اور آنر کرتے تھے ان کی زندگی میں۔ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے نام پر آخری والی میاں گل عبدالحق جہاں-زیب المعروف والی صاحب کے نام پر یہ منسوب کیا گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ سوات کے لوگوں نے نواز شریف کے نام سے جان چھوٹنے کی خوشی میں انہوں نے جشن منایا ہے کہ اب ہمارے اصل جو یہاں کے ہیرو ہیں ان کے نام پر یہ ہاسپٹل بنایا گیا ہے۔ تو اس پر بھی ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ KPK کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی پریشر کو پس پش ڈالتے ہوئے قانون کے مطابق وہ کیا جو قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔